موت کے قریب کا تجربہ، زندگی جتنی پرانی چیز، ایسی حالت جس میں انسان مختصر مدت تک کے لیے اپنے جسم سے باہر چلا جاتا ہے اور جسم سے باہر کی دنیا کو درک اور اس کا مشاہدہ کرنے کے بعد دوبارہ اپنے بدن میں واپس آ جاتا ہے۔ اس بار میں نے ایک ایسے شخص سے ملاقات کی جس پر اس کی زندگی کی حقیقت آدھی رات کی تاریکی میں نمایاں ہوئی، گزشتہ دنوں کی نسبت زیادہ نمایاں۔ روزهای رفته. یہ وہ مسافر ہیں جو اس دنیا سے واپس آئے ہیں اور ان کے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ہم نہیں پوچھتے ہیں اور وہ خود بتاتے نہیں ہیں، لیکن اب بتانے کا وقت ہے اور سننے کا۔ شنیدن. کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ 21 اکتوبر 2015۔ 30 اکتوبر 2015۔ جی 21 اکتوبر 2015 میں دفاع کر چکا تھا، تھیسس جمع کروا چکا تھا، سب کچھ بہت اچھا تھا۔ ایم اے یا ڈاکٹریٹ؟ ایم اے۔ ایم اے۔ جی ایم اے۔ دن کا آغاز بہت عمدہ ہوا تھا، وہ میری زندگی کا بہترین دن تھا، کوئی مشکل نہیں تھی۔ 8ویں محرم کا دن تھا، آپ جانتے ہیں کہ 8ویں 9ویں اور 10ویں محرم کو بسوں کا ٹکٹ مشکل سے ملتا ہے۔ کہاں سے کہاں جانا تھا؟ تہران سے اصفہان۔ پھر میں گیا اور بس میں سوار ہوا، ایک دوست اس طرف بیٹھا، ایک آدمی میری دائیں جانب بیٹھا، وی آئی پی بس کی 2 نمبر سیٹ۔ ان سیٹوں پر چونکہ مسافر آگے سے سوار ہو کر بیٹھتے ہیں اس لیے ایک آڑ ہوتی ہے، لیکن سیٹ نمبر 2 کی پلاسٹک کی آڑ نہیں ہوتی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف بیلٹ ہی آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ میں بیٹھ گیا، دلچسپ یہ ہے کہ بس میں سوار ہونے والا اولین شخص میں ہی تھا۔ اچھا۔ میں بیٹھ گیا، مسافر آ رہے تھے، شاید میرے موٹے ہونے کی بنا پر دیکھتے اور آپس میں خسر پھسر کرتے تھے۔ بس کے گرد بہت سے مسافر ڈرائیور کی منت سماجت کر رہے تھے کہ ہمیں بھی سوار کر لو، ہم سونے جگہ ہے نیچے زینے پر ہی بیٹھ کر چلے جائیں گے، ہمیں بھی اصفہان جانا ہے۔ ڈرائیور نے انکار کر دیا اور بس چل پڑی۔ ٹائم کیا تھا؟ رات کے 10 بجے تھے۔ رات کے 10 بجے۔ 10:05 پر بس اڈے سے رات چلی، کا سفر تھا۔ بہت اچھا وقت تھا، بالکل میرے لیے رات کو جانا بہتر تھا، سو سکتا تھا، رات کا سکون میرے لیے قدرے بہتر تھا۔ بس چلی اور میں قانون کی بہت پابندی کرتا ہوں، جہاں جاتا ہوں لوگ تنگ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم بیلٹ کیوں باندھتے ہو، سرخ اشارے اور پیڈسٹرین کراسنگ کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہو۔ میں نے بیلٹ باندھی، سب ٹھیک تھا، بس چلی اور کچھ سفر طے کرنے کے بعد راستے میں ایک جگہ رکی۔ عموماً 2 یا 3 گھنٹے کے بعد کسی جگہ استراحت اور ضروریات پوری کرنے کے لیے بس روکتے ہیں۔ میں دوبارہ بس میں سوار ہونے والا اولین شخص تھا، لیکن اس بار مجھے دھیان نہیں رہا کہ بیلٹ باندھ لوں۔ بس چل پڑی، میں مسلسل دیکھ رہا تھا کہ ڈرائیور اپنا ہاتھ چہرے پر پھیر رہا تھا۔ باندھ لوں۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ جب ڈرائیوروں کو نیند آتی ہے تو وہ اس طرح کے کام انجام دیتے ہیں، یعنی چہرے پر ہاتھ پھیرنا وغیرہ۔ تاکہ نیند میں نہ نے آئے۔ دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ ہماری بس کا ڈرائیور اپنی ٹانگیں ہلا رہا تھا اور پوری توجہ سے آگے کی جانب دیکھ رہا ہے۔ میں نے سوچا جاگ رہا ہے، پھر میں نے دیکھا کہ بس تیسری لین سے دوسری لین کی جانب مائل ہوئی۔ پتھروں سے لدا ایک ٹریلر آگے چل رہا تھا اور اچانک اس کا پچھلا حصہ بس کے اگلے حصے سے جا کے ٹکرا گیا، اس سے وہ ٹکرا گیا۔ اور بس کا اگلا حصہ تباہ ہو گیا۔ جب ٹریلر کا پچھلا حصہ بس کی شاسی رولنگ شاسیز تک پہنچا تو راڈ کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ آواز مجھے اب تک یاد ہے، گویا اسے سن رہا ہوں، ایک کیک کی طرح اس نے بس کو
نصف حصے تک کاٹنا شروع کیا. बस तबाह हो गई. جی تباہ ہو گئی بالکل. اور میں اس وقت ان امور کو دیکھ رہا تھا, حیرت کے ساتھ دیکھ رہا تھا. اچانک میں نے دیکھا کہ جب پہلی بار ٹریلر نے ٹکر ماری تو ڈرائیور سو رہا تھا. ٹکر کے بعد جاگا اور چونکا کہ بس کو حادثہ پیش آ گیا ہے. اس صورتحال میں ڈرائیوروں کا پہلا رد عمل بریک لگانا ہوتا ہے. اس نے بریک لگایا لیکن بس کا بریک سسٹم خراب ہو چکا تھا. بریک خراب ہو چکے تھے. ٹریلر نے چاقو کی طرح بس کو دائیں جانب سے وسط تک پوری طاقت سے جو ہے وہ کاٹنا شروع کر دیا تھا. سمت راست اتوبوس شکافتن تا بس. ट्रेलर चाकू बन गया. बस केक. बन गई جی केक. کیک پنیر کی طرح اسے چیر دیا. من به این حالت اس نے مسافر کے برابر بس کے نچلے حصے تک پہنچنے کے بعد کاٹنا شروع کیا اور آخر تک اسے کاٹ دیا. پاره کردم. میں پچھلی سیٹ سے ٹکرایا. من یه لحظه خوردم اچانک زور سے یه لحظه پچھلی سیٹ سے جا لگا. خوردم به پھر اوپر کی جانب گیا. و اوپر کی جانب میں اچھل گیا. यानी आप पिछली सीट से टकराने के बाद आगे की जानिब आए. بالکل. من اومدم بلند شدم. میں اوپر فضا میں تھا. ایک لمحے کے لیے جیسے وقت مکان سب کچھ رک گیا ہو. همه چیز میری ذہانت با هوش سپر انٹیلیجنس میں تبدیل ہو گئی. یعنی شما فکر वक्त रुक गया और आपकी जहानत فراهوش. सुपर جی इंटेलिजेंस. سپر انٹیلیجنس. من پا شدم دیدم کیسے؟ میں اٹھا اور دیکھا این بغلی چه یہ ساتھ والا آدمی کیا رد عمل دکھاتا ہے. ایک خاتون سیٹ نمبر 6 پر تھی. یہ ایک سنگل سیٹ تھی. اون شروع کرده خاتون نے چیخنا شروع کیا. میں نے اسے دیکھا. پھر سبھی افراد अलग अलग. چیخ و پکار کر رہے تھے. گویا یہ چیخ و پکار سلو موشن میں تھی اور مجھے اختیار دیا گیا تھا کہ جسے دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لو. احساسات در سپر انٹیلیجنس کے ساتھ یعنی باطنی احساسات, بیرونی حالات, کلام اور یہ کہ ان کو اس حادثے کے لیے کیوں منتخب کیا گیا ہے. आपको इदराक था مجھے ادراک تھا. उनको इस हादसे के लिए क्यों मुंतखब किया गया है, उसे आप समझ रहे ہاں, थे. لیکن میرے واپس آنے کے بعد ان واقعات کا بہت زیادہ حصہ میرے ذہن سے محو ہو گیا. अच्छा. وہ اس لیے کہ میں سکون سے زندگی گزار سکوں, وگرنہ میں جانتا تھا کہ وہ خاتون اس جگہ کیوں بیٹھائی گئی تھی, وہ ہمارے اس وقت ساتھ آپ کیوں جانتے تھی. تھے, اس وقت جانتا تھا. حتی یہ بھی کہ وہ وہاں کیوں بیٹھی ہے, بس کے اس کیوں؟ حصے میں بیٹھی ہے. وہ خود وجہ نہیں جانتی تھی لیکن آپ کو معلوم تھی. اون زمان وقت رک جانے کے لمحے میں جانتا تھا. شدم میدونستم. لیکن وہ خود نہیں جانتی. نہیں نہیں, وہ کیوں جانتی؟ وہ ایک عام انسان ہے جس نے ٹکٹ خریدا اور اس سے کہا گیا کہ محترمہ سیٹ نمبر 6 پر بیٹھ آپ جاؤ. آرام اور غور و خوض سے سمجھ رہے تھے لیکن ان کے کام نارمل تھے. دیکھیے, ان کے کام مکمل طور پر عالم طبیعت میں نارمل تھے. یعنی جو بھی ان کو دیکھتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں. لیکن اور آپ کے پاس اس کے ایک ایک لمحے کو سمجھنے کے لیے کافی وقت تھا. میرے لیے اس کی وضاحت کرنا بہت مشکل ہے. یہاں ہم وقت کے مفہوم میں الجھے ہوئے ہیں. اچھا. اس وقت مثلا 4 بجے ہیں. آدھے گھنٹے کے بعد 4:30 بج جائیں گے اور آپ نہیں چاہتے ہیں کہ 4 اور 5 کے درمیان 1 گھنٹہ گزر جائے. آپ فرد کی روح, زاویہ نگاہ, افکار اور سپر انٹیلیجنس کا ادراک رکھتے ہیں. میں محسوس کرتا ہوں کہ اس لمحے مجھے ہر فرد کی زندگی کی معلومات, اس کے موجود ہونے اور اس واقعے کے دلائل کا مکمل علم تھا. لیکن جب میں ادھر لوٹا تو بظاہر انفرادی آسودہ حالی اور بعض دوسرے امور کی خاطر وہ معلومات میرے ذہن میں محو کر دی گئی ہیں. جی. جب میں فضا میں تھا تو میری حالت ماں کے پیٹ میں موجود بچے جیسی تھی جو اپنے ہاتھ پاؤں سمیٹ لیتا ہے, لیکن اس حالت میں ہوتا ہے. جب میں اس حالت میں تھا شکم مادر میں موجود بچے کی طرح, تو فضا میں یہ واقعات دیکھ رہا تھا. میں نے دیکھا کہ بس کے ہیلپر نے اوپر میری جانب دیکھا اور خود ڈرائیور نے بھی کہا, عباسیان صاحب, اسی لہجے میں.
مجھے ابھی تک وہ لہجہ یاد ہے. کہا عباسیان صاحب. اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا لیکن وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتا تھا کیونکہ مقدر میں نہیں تھا. میں پیٹھ کی طرف سے بس کے شیشے میں جا کر لگا. 120 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے شیشے کو توڑ دیا اور بہت برے طریقے سے بس سے باہر گر گیا. میں موٹر وے کے کنارے گرا تھا، یعنی جس لین سے گاڑیاں تیزی سے جاتی ہیں میں اس کے کنارے گرا تھا. واقعہ یہ ہوا تھا کہ میری روح اوپر جا کر رک گئی. آپ کی روح؟ ہاں، میری روح یعنی میری آپ کا حقیقت. جسم زمین پر پڑا. بالکل. دیکھیے ایسا ہے کہ جب آپ اوپر جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اصل زندگی وہاں ہے، اس جگہ نہیں جہاں آپ موجود ہیں. نہ یہ کہ جس میں ہم کھیلتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. یہ جسم بہت کھیلتے ہیں. دلچسپ تھا. میں نے اسے دیکھنا شروع کیا جیسے میں اپنے پاؤں سے اسے ٹھوکر مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے وہ آدمی اس کا صرف وزن بڑھا ہوا ہے. میں اس کی بری صفات سے مکمل طور پر آگاہ تھا، یعنی میں نے اسے تمام بری صفات کی یاد دہانی کرانا شروع کر دی. پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص بس کے اندر جاتا ہے، باہر آتا ہے. ڈرائیور باہر نکلا، ایک شخص موبائل پر بات کر رہا تھا. تمام آوازیں، موبائلوں کی آواز، افراد کے باطنی احساسات، بیرونی جذبات، تمام باتیں، سب کچھ مجھے یاد آ رہی تھیں اور میں سب کچھ سمجھ رہا تھا. یعنی احساسات کا ایک امتزاج تھا، لیکن آپ جداگانہ طور پر ہر احساس سے آگاہ تھے. بالکل. گویا وہ شخص میں ہی تھا، مکمل طور پر اس کے احساسات سے آگاہ. ہر ایک کے جو نمبر وہ ملاتے اور ان کے احساسات سب دیکھ رہا تھا. ڈرائیور ایمبولینس کو کال کر رہا تھا لیکن وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا میں نے بڑی غلطی کی، اب کیا کروں؟ یہ افراد شکایت کریں گے، فلاں یہ کہے گا، میری بس تباہ ہو گئی. یہ باطنی احساسات تھے. آپ فون نمبر کیسے دیکھتے تھے؟ دیکھیے مثلا ایسا تھا کہ کیونکہ وہاں بہت سے افراد فون ملانے میں مصروف ہیں. سب گاڑیوں کی نمبر پلیٹس، سب فون نمبرز جو ملا رہے تھے، ہر شخص کا فون نمبر، اور یہ کہ یہ فون اس شخص سے کیوں مختص ہے، اس کی وجہ کہ یہ نمبر آپ کو کیوں دیا گیا ہے، یہ نمبر میرا ہے. آپ ان سب باتوں کو وہاں سمجھ جاتے ہیں، سب کچھ سمجھ جاتے ہیں. افراد کے موبائل نمبر بھی خاص حکمت کے تحت انہیں دیے گئے تھے. یہاں ہر چیز حکمت کے تحت ہے. اور آپ اسے سمجھ رہے تھے. میں سمجھ رہا تھا، مکمل طور پر آگاہ تھا. ان کی موجودگی کی وجہ سے بھی آگاہ تھا. میں قبول کر چکا تھا، مجھے اچھا لگتا تھا. قبول کرتے ہوئے آپ حیرت زدہ تھے یا معمول کے مطابق؟ مکمل طور پر معمول کے مطابق. ایک الہی نظام تھا. آپ صرف اس نمبر کو دیکھتے تھے جو وہ شخص ملا رہا تھا، یا وہ آواز بھی جو موبائل سے آ رہی وہ تھی. نمبر بھی جو کانٹیکٹس میں سیو تھے وہ بھی آپ دیکھ رہے تھے؟ میری مراد یہ نہیں کہ اب آپ کو یاد ہوں. میں آگاہ تھا کہ بعض افراد اس کے دوستوں میں کیوں شامل ہیں، وہ افراد کیا کام کرتے ہیں. یعنی آپ موبائل میں سیو فون نمبروں سے بھی آگاہ تھے. اس شخص کے تمام کانٹیکٹس سے مکمل طور پر آگاہ تھا. اس سے بھی آج میں اس کا دوست کیوں ہوں، فلاں شخص کا نام اس ڈائری میں کیوں درج ہے، یہ تعلق کیسا ہے، کیوں پیدا ہوا، دنیا میں اس کا مقصد کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے. یعنی آپ صرف اس نمبر سے آگاہ نہیں تھے جو وہ شخص ملا رہا تھا، بلکہ کانٹیکٹ سے بھی آگاہ تھے. اس دوستی کی وجہ کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے، اس سے بھی آپ واقف تھے.
بالکل، لیکن ان چیزوں سے آگاہی کے بعد انہیں اپنے ساتھ اس دنیا میں لانے کی اجازت نہیں اچھا، ہوتی ہے۔ لوٹنے کے بعد یہ باتیں بھول جاتی ہیں، بھول جاتی ہیں، لیکن مجھے یاد ہے۔ خاص باتیں۔ جی، وجہ اور خاص باتیں کیا تھیں؟ شب تاریک سنگین اندھیری رات تھی، میں نے ایک دشت دیکھا، یہ میری روح کا مشاہدہ ہے، یعنی میں نے جسم سے نہیں دیکھا۔ پھر میں نے اپنا جسم دیکھا، میں نے جسم میں داخل ہو کر اسے جگانے کی کوشش کی، بقول اپنے اسے زندہ اور کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ جسم سے محبت، زندگی سے ابتدائی محبت، اور اس کے لیے کوشش تو ہوتی ہے۔ میں اپنے جسم کے اندر لیٹ گیا، لیکن بے سود تھا، میں جسم کو جگا نہیں سکتا تھا۔ جسم آپ کا موٹر وے کے کس حصے میں تھا؟ جس لین سے گاڑیاں تیزی سے گزر جاتی ہیں اس کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ اچھا، موٹر وے کے کنارے۔ ہاں، موٹر وے کی حدود سے باہر تھا۔ اپنے جسم کے پاس بیٹھ گیا اور کہا، دیکھا کیا ہو گیا؟ میں پریشان ہو رہا تھا کہ اچانک ایک خاص نور، پازیٹیو انرجی کا حامل خالص نور، کیسے بتاؤں، ایک غیر معمولی دلربا ماہیت کا حامل، میں اسے نگہبان فرشتہ کہہ کر بلاتا تھا۔ وہ آیا، میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا سر پکڑا۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے اس کا چہرہ اور دو ہاتھ دیکھے، چہرہ لمحہ بھر کے لیے، لیکن ہاتھ واضح طور پر دیکھے۔ اس نے مجھے گلے سے لگایا اور مجھے سکون مل گیا، غیر معمولی احساس، آپ کو سکون ملا؟ بہت۔ دیکھیے، آپ جب ادھر جاتے ہیں تو وہاں چونکہ نہ جنس ہے، نہ بھوک، نہ پیاس، کوئی ضرورت نہیں ہوتی، تو آپ کو بے پناہ لطف محسوس ہوتا ہے۔ لیکن یہ اسٹریس ہوتی ہے کہ بعد میں کیا ہوگا، بعد میں کیا ہوگا۔ مجھے یہ خالص سکون محسوس ہوا۔ یعنی آپ کا اسٹریس صرف فرشتے کے آنے سے پہلے تک تھا، اور جب آیا تو سکون مل گیا۔ بہت زیادہ شدید پازیٹیو انرجی، بے پناہ خوشی، وہ حالت بیان سے بالاتر ہے۔ فرض کریں آپ کسی چیز کو تہ دل سے پسند کرتے ہیں، ساری زندگی میں جن چیزوں کی آپ کو شدید تمنا ہو، ان سب کا آمیزہ آپ بنا لیں اور اسے 1000 کے ساتھ ضرب دیں، وہ اس احساس کا اربواں حصہ بھی نہیں ہے۔ پھر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس میں ضم ہو جانے کی تمنا کسی کلام کے ذریعے اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے میرا سر پکڑ کر اپنے زانوں پر رکھا اور مجھ سے 3 باتیں کہیں۔ کہا، دیکھا سب بازیچہ تھا۔ میں نے نگاہ ڈالی اور کہا، ایک لمحے کے لیے اپنی ساری زندگی میری آنکھوں کے سامنے سے گزر گئی۔ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، کیا وہ اہمیت رکھتی تھی؟
میں نے دوبارہ اپنی زندگی پر نظر ڈالی. میری آواز زندگی رو مرور کردم. شدت کے ساتھ گلوگیر ہو گئی، که حتی توی صفحه حلق میں پھنس گئی. تعامل اب تک مشکل ترین لمحات میں بھی اس طرح گلوگیر نہیں ہوئی تھی. شدت سے مجھے رونا آ رہا تھا، دم گھٹ رہا تھا. گریه آور و میں نے کہا نہیں. خفه کننده بهش اس نے کہا دیکھا صرف تمہاری نیکیاں باقی ہیں. فقط خوبیات میمونه. برزخ سے واپسی. خب به من اس نے مجھ سے کہا آؤ چلتے ہیں. بشینید نگہبان فرشتے نے مجھے اشارہ کیا کہ آؤ چلیں. و وہ چیزیں دکھانے کے بعد این موجود فرشتہ اس قدر قابل اعتماد اور پیارا ہے کہ آپ اسے پوچھتے نہیں کہ کہاں کیا. بہبودی کی جانب میرا ایک کمرہ تھا. میں اسے نیاوران اچھا، آپ محل نے اس کہتا کا تھا. نام رکھا تھا. اینجا چون بهش ہاں مجھے چونکہ وہ پسند تھا. یہ ایک دنیاوی پسند تھی جو بہت سطحی. سطحی، شاید مضحکہ خیز. گفت که اس نے کہا لو یہ تمہارا نیاوران محل. اتاق میں نے نظر ڈالی ساخته تو لوہے، دیوار، چونے اور پتھر سے بنا ایک کمرہ دکھائی دیا. جب دیکھا تو سمجھ گیا. میں اس کی ایک ایک پرت کو دیکھ رہا تھا. مجھے معلوم تھا کہ یہ اینٹ یہاں کیوں ہے، یہ چونا کس نے پھیرا ہے، کیوں پھیرا ہے، اور چرا این گشت میں اس عرصے میں یہاں کیوں رہا. مدت پھر اس نے کہا آؤ تمہیں ایک اور چیز دکھاتا بیرم ہوں. یه چیز دیگه هم بهت نشون میں نے کہا چلیں. گفتم خب بریم. کہنے لگا یہ رہی تمہاری مرسیڈیز بینز اس کلاس. انقدر حساسیتام رفت اس زمانے میں مجھے یہ کار بہت پسند تھی. جب اس نے کہا کہ یہ رہی تمہاری مرسیڈیز بینز اس کلاس تو میں نے دیکھا کہ یہ تو صرف لوہے، چمڑے اور لکڑی کے چند ٹکڑے ہیں. که من توی میرے ذہن میں جن کی بہت اہمیت تھی یہ پائیدار نہیں ہیں. اس کے بعد نگہبان فرشتے نے مجھ سے کہا کہ چلو. میں اس کے ساتھ گیا اور اپنے جسم کے سرہانے پہنچ گیا. کہنے لگا لیٹ جاؤ. میں نے کہا تمہارے آنے سے پہلے 3 بار میں لیٹا تھا لیکن بے سود تھا. کہنے لگا میں کہتا ہوں کہ لیٹ جاؤ. اونجایی که شما می‌خواستید. جب آپ نے اپنے جسم کو اٹھانے کی کوشش کی تھی تو 3 بار یہ کام کئی کیا بار تھا. انجام دیا تھا لیکن بے سود تھا. میں نے بطور مثال کہا تھا کہ 3 بار یہ کام کیا تھا، یعنی اتمام حجت ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں آپ کیا کرتے تھے. یعنی مثلا لیٹ جاتے دیکھیے تھے، میری روح بدن میں لیٹ جاتی تھی لیکن پھر اٹھ جاتی تھی. جسم خود اٹھ ساتھ نہیں جاتی اٹھتا تھی، تھا. جسم کو نہیں اٹھا سکتی تھی. جسم کو نہیں اٹھا سکتی تھی. اس بار اس نے مجھ سے کہا لیٹ جاؤ. میں نے کہا میں اس کے اندر لیٹا تھا لیکن بے سود تھا، یہ نہیں ہو سکتا ہے. کہنے لگا میں کہتا ہوں لیٹ جاؤ. میں نے کہا اچھا لیٹ جاتا ہوں. میں لیٹ گیا. ایک لمحے کے لیے جیسے مجھے بجلی کا کرنٹ لگا ہو. بوجھلپن کا احساس مجھے محسوس ہوا جیسے مجھے شیشے کا لباس پہنا دیا گیا ہے. لیکن ذہانت ابھی تک سپر انٹیلیجنس تھی اور ماورائے طبیعت تھی. آپ کا جسم گویا سیسے کا لباس تھا. شیشے کے لباس جیسا، کرنٹ لگنے جیسا، بوجھل، درد کا احساس، لیکن سپر انٹیلیجنٹ تھا. بہت لطف تھا، بہت زیادہ لطف تھا. نگہبان فرشتہ مسکرایا اور مجھ سے دور چلا گیا. میں نے لیٹے لیٹے اپنے ہاتھ کو دیکھا تو مکمل طور پر سیاہ تھا، بالکل سیاہ پڑ چکا تھا. کیوں؟ چوٹ، بیگن کے رنگ جیسا. میرا ہاتھ سیاہ ہو گیا تھا، نیلے سے سیاہ ہو چکا تھا. نیلے سے سیاہ ہو چکا تھا. ناخن ٹوٹ چکے تھے، 2-3 ناخن اکھڑ گئے تھے اور خون سے لتھڑے تھے. خون جم جانے کی وجہ سے میرا ہاتھ سوج گیا تھا، میں اسے بند نہیں کر سکتا تھا. میں نے کہا دیکھا گر پڑے ہو، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اگلے شیشے سے باہر گرے ہو. یہ آپ کو یاد آ رہا تھا. میں سب دیکھ رہا تھا، بدن سے روح کا خارج ہونا، وہ سب آپ کو یاد تھا. سب کچھ. ابھی تک میں سپر انٹیلیجنٹ تھا، ابھی تک سپر انٹیلیجنٹ تھا. میں اپنے بدن کو دیکھ رہا تھا. میرے ہاتھ سوج گئے تھے،
توی بدنم نیلے اور سیاہ ہو گئے تھے. نگاه می‌کردم و میں نے اپنے ارد گرد دیکھا اور خود سے چند سوال پوچھے. پوچھا اندھیرا یه نگاه اور کردم. میں اکیلا کیوں ہوں؟ چند تا سوال آج رات یہاں کیوں؟ گفتم اپنے ہاتھ کیوں نہیں ہلا سکتا؟ تاریک و تنگ اس کے بعد میں نے چرا اس دشت کو دیکھا. پھر اچانک اوپر کی جانب نظر ڈالی تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا جسم این بود جس پر ایک ردا ہے اور بہت پازیٹیو انرجی والا چہرہ بہت خوش اور قابل اعتماد آ رہا ہے، جس کا جسم غیر معمولی طور پر بڑا تھا، ایک بے مثال ہیبت والا. اس وقت میرے دل پر الہام ہوا کہ یہ حضرت اسرائیل ہے. اب میری سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ میں اسرائیل کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، چونکہ وہ بے نظیر ہے. یہ بے انتہا بے نظیر اور پیاری مخلوق ہے. بعض اوقات آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو سارے غم بھول جاتے ہیں. یوں ہے جناب اسرائیل، یہ ہے جناب اسرائیل. وہ آئے، وہاں میں جو سوال پوچھتا تھا مجھے اس کا جواب دیا جاتا تھا، یعنی ہر سوال کا مجھے جواب مل رہا تھا. آواز کے ذریعے پوچھتے تھے؟ نہیں، روح کے ذریعے پوچھتا تھا اور روح کو ہی جواب ملتا تھا. اچھا، یعنی کوئی لفظ؟ بالکل نہیں، کلام ختم، جسم بھی نہیں، روح پوچھتی تھی. میں سوال سے مکمل طور پر احساس کے ذریعے آگاہ ہوتا تھا. اس لمحے جب حضرت اسرائیل آ رہے تھے اور میرے قریب ہو رہے تھے، میں نے کہا میرے والد. اس نے کہا تمہارے مرنے کے بعد تمہارے والد کے ساتھ فلاں فلاں واقعہ پیش آئے گا. میں نے کہا میری ماں. میں نے دیکھا کہ جیسے ہی میں نے کہا ماں، ان کے بال سفید ہو گئے، ان کی طاقت ختم ہو گئی. یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا. دیکھیے، اس وقت کوئی بھی چیز میرے لیے اہم نہیں تھی، کوئی بھی چیز میرے لیے اہم نہیں تھی، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری ماں کی یہ حالت ہو گئی ہے تو مجھ پر شدید خوف اور رعب طاری ہو گیا. ماں کی اس پریشانی اور بالوں کے سفید ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ مر جاتے، ہاں، اگر میں مر جاتا تو ایسا ہوتا. آپ کے موت کی وجہ سے. میں نے بلند آواز میں کہنا شروع کر دیا، ماں ماں ماں. واقعی میں بلند آواز میں کہہ رہا تھا، میری روح چلا رہی تھی. اچانک میں نے دیکھا کہ گویا آسمان کھل گیا اور ایک اور نور اور ایک ایسی آواز جسے میں پہلے بھی زمین پر سن چکا تھا، معلوم نہیں کہاں، کب اور کیسے، مجھے یاد نہیں. اس نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو. جیسے ہی یہ کہا، حضرت اسرائیل جو تقریباً میرے قریب پہنچ چکے تھے، انہوں نے مجھے اس طرح دیکھا، تلخ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہا اور وہ واپس لوٹ گئے. جیسے ہی وہ لوٹے، میں اپنے بدن میں لیٹ گیا اور بدن میرے کنٹرول میں آ گیا. اب میں بدن کے ساتھ کہہ رہا تھا، ماں ماں ماں. میں آواز بلند کر رہا تھا، اسی طرح بلند آواز میں کہہ رہا تھا. اب آواز گلے سے آ رہی تھی، آواز گلے سے نکل رہی تھی. روح کی آواز نہیں تھی، بدن کی آواز بالکل تھی. بالکل. بس ڈرائیور اور جو مسافر آگے بیٹھے تھے وہ کہہ رہے تھے، ارے وہی موٹا آدمی ہے جو آگے بیٹھا تھا، باہر گر کر مر گیا ہے. وہ میرے پاس آئے. جب آپ کہہ رہے تھے کہ ماں جی، ماں، ماں ان کو اب تک پتا چلا تھا. اندھیرے میں 80 میٹر کے فاصلے پر میرے پاس آئے، کہا جس لین سے گاڑیاں 140 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جا رہی تھیں اس کے کنارے میں ان کے بریک لگانے کی آواز سن رہا تھا. جب آپ بدن سے نکل گئے اور روح جب آپ کے بدن سے باہر کھڑی تھی
تو آپ ہر طرف دیکھ سکتے تھے یا صرف سامنے کی جانب؟ ہر سمت کو دیکھنے کے لیے سر گھمانا پڑتا تھا؟ نہیں، 360 درجے پر میرا کنٹرول تھا، تمام اجزاء اور اجسام کو میں دیکھ سکتا تھا۔ اپنے بدن کے بارے میں کیا احساس تھا؟ احساس ایک تو دوست رکھنے کا احساس، چونکہ آپ کی لائی ہوئی بعض چیزیں اسی جسم کا نتیجہ ہیں، اور دوسرا نفرت کا احساس، کیونکہ آپ کا سامنا اس کی ساری حقیقت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ جب آپ بس کے شیشے سے ٹکرائے تو وقت اور مکان رک گیا۔ یہ وقت اور مکان کا رکنا، اول تو میں مکان کے رکنے کو سمجھ نہیں پا رہا، دوم یہ کہ جب تک آپ اپنے جسم میں واپس نہیں لوٹے تب تک وقت رکا رہا یا کسی جگہ چل پڑا؟ دیکھیے، یعنی آپ کو وقت کا احساس ہونے لگا جب تک جسم میں واپس نہیں پلٹے تھے؟ وقت اور مکان ایسا مفہوم ہے جو ہمارے جسم سے تشکیل پاتا ہے۔ اس وقت صبح کے 6 بجے ہیں اور سورج ایک جگہ پر ہے، دوپہر 12 بجے سورج دوسری جگہ پر ہے اور 6 بجے شام کو ایک اور جگہ پر ہے۔ اس سے آپ کے ذہن میں وقت کا مفہوم آتا ہے، لیکن جہاں سورج اور زمین نہ ہو وہاں وقت کے کوئی معنی نہیں رکھتے، کوئی جسم بھی نہیں ہے۔ جہاں تک مکان کا تعلق ہے تو آپ مجھ سے 2 میٹر کے فاصلے پر اور دوسری جگہ بیٹھے ہیں، لیکن جب آپ ایک ایسی زندگی میں داخل ہوتے ہیں جو نور سے بنی ہے، عشق اور آزادی سے بنی ہے، وہاں کیا مکان کا مفہوم آپ کو محدود کر سکتا ہے یا وقت کا مفہوم؟ آزادی ہے، رہائی ہے۔ موت کا خوف ان لوگوں کے دل کا ایک وہم ہے جو اس دنیا سے باہر ہیں۔ ایک خوف ہے ان کو موت کا، اور کچھ نہیں ہے۔ اس مشاہدے کے بعد کیا ہوا؟ محبت ہو یعنی گئی۔ موت سے محبت ہو گئی۔ مطلب میں جانتا ہوں کہ اختتام کے ساتھ بہت سے درد، مشکلات اور رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، لیکن میں یہاں ہوں تاکہ سمجھ بوجھ پیدا کر سکوں۔ میرے لیے جائز نہیں کہ خودکشی کر کے موت کو گلے لگاؤں۔ نہیں، موت خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جب بہتر سمجھے گا اس زندگی کو ختم کر دے گا۔ اس واقعے کے بعد زندگی کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میرے لیے اب زندگی کے اور ہی معنی ہے، یہ کہ کسی انسان کا دل خوش کروں، اس کے علاج میں شرکت کروں، کھانے پینے اور لباس کے سلسلے میں اس کی مدد کروں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ فیملی کی اہمیت ہے۔ ایک بچے کی پرورش میں مدد دینا گراں قدر ہے۔ نباتات کو سیراب کرنا غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ جانوروں کی مدد کرنا غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ ان چیزوں کو ہم اہم نہیں سمجھتے ہیں۔ اس واقعے سے پہلے ان چیزوں پر میری توجہ بالکل نہیں ہوتی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایک دن میں نے ایک بوٹے کو پانی دیا ہو اور وہ اس قدر اہم ہے کہ ساری دنیا اس کی وجہ سے میرا شکریہ ادا کر رہی ہے، یا ایک پھنسے ہوئے پرندے کو نجات دی اور مجھے پتا چلا کہ میں نے کتنا بڑا کام اپنے لیے اور دنیا کے لیے انجام دیا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد سے لے کر اب تک آپ نے کوئی غلطی، کوئی خطا کی ہے یا نہیں کی؟ یقینا آپ نے کوشش کی ہوگی غلطیاں کم کریں۔ میں بھی دوسرے ہر انسانوں جیسا ہوں، میری بھی وہی ضروریات ہیں، اسی پرانے جسم میں ہوں، خطا اور غلطی کرتے ہیں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ ان میں کمی ہو، اس جسم کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤں، قبول کروں، جسم کی حقیقت کو قبول کروں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اس دنیا میں آخری اور آخرت کے پہلے دن کہ جب انسان جان کنی کی حالت میں ہوتا ہے، اسے ایک انجان سا چہرہ نظر آتا ہے۔ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیری دولت اور جائیداد ہوں، تمہاری اس دولت و جائیداد کی ملکوتی حقیقت ہوں جس کا جسم اور صورت ہے،
وہ بولتی ہے اس میں عقل ہے، شعور ہے. ملکوت اموال. جی، ملکوت. اس کے گھر میں موجود جو بھی تھا کہتا ہے کہ میں تمہاری جائیداد ہوں. کہتا ہے اچھا، تو تم جانتی ہو کہ میں نے کتنی محنت کی تھی تمہیں حاصل کرنے کے لیے، کیا کیا کام کیے. بعض افراد کی ساری زندگی کا نتیجہ ہے. اب تم میری صورتحال دیکھ رہی ہو کہ میں کس قدر مصیبت میں ہوں، میری کیا مدد کر سکتی ہو. جائیداد کہتی ہے کہ تم مجھ سے ایک کفن کی مالیت لینے کا حق رکھتے ہو، کفن لے لو، باقی تمہارے لیے نہیں ہے. اس لمحے کے بعد تم جائیداد کو اپنی قبر میں نہیں لے سکتے. اگر لے جاؤ گے تب تم کسی کام کی نہیں رہے گی. یہ تھا جائیداد کا مجسم ہونا. پھر دوسرا چہرہ اس کے سامنے مجسم ہوتا ہے. پوچھتا ہے تم کون ہو؟ کہتا ہے میں تمہارا خاندان ہوں، بیوی، ماں، بچے، بال بچے. کہتا ہے کہ جانتے ہو میں نے تمہارے لیے بہت محنت کی تھی، کیا کیا کام نہیں کیا تمہارے لیے. مثلا تمہاری آسائش کو اپنی آسائشوں پر ترجیح دی، مثلا ساری پریشانی تمہارے لیے برداشت کی. تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ گھر والے کہتے ہیں کہ تمہیں قبر تک پہنچا دیں گے، قبر تک تمہارا ساتھ دیں گے اور واپس آ جائیں گے. اس کے بعد ہم تمہارے کام نہیں آ سکتے. یہ خاندان کا مجسم ہونا تھا. یہ خاندان کا مجسمہ ہونا ہے. پھر اس کے سامنے تیسرا چہرہ نمایاں ہوتا ہے. میں امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، میری طرف سے کم و بیش نہیں ہے. جی. تیسرا چہرہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے. اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ کہتا ہے کہ میں تمہارے اعمال ہوں. کہتا ہوں تم جانتے ہو کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا تھا. اکثر انسان ایسے ہی ہیں، نماز پڑھنا ان کو مشکل لگتا ہے، روزہ رکھنا ان کو پریشانی لگتا ہے. کہتے ہیں کہ میں تمہیں بدیع نخواستہ انجام دیتا تھا، خوشی سے نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے اعمال ہوں، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، برزخ میں، قیامت میں، بہشت میں، بلکہ میں ہی بہشت ہوں، تمہاری بہشت میں ہوں، یا خدا نخواستہ دوزخ. یہ ہے عالم برزخ میں تجسم جو روح قبض ہونے سے پہلے ہوتا ہے. یعنی یہ چیز کبھی بھی انسان سے الگ نہیں ہو سکتی. این 4 تا گویی که می‌بینید یہاں 4 عدد گیند ہیں. ہم نے انہیں 4 الفاظ کا نمائندہ قرار دیا ہے. ایک لفظ ہے خواب، یہ اس کا نمائندہ ہے. ایک خیال، ایک وہاں یعنی جس جگہ آپ گئے تھے، اور ایک ہے یہاں. میں دہراتا ہوں، یہاں، وہاں، خواب اور خیال. یہ مارک کر لیجئے. اور شکریہ. یہ پہلا گلو، خیال، یہاں، خواب اور وہاں، ان میں سے جس کی حقیقت اور اہمیت سب سے کم ہے میرے پیش نظر زیادہ حقیقی اور محسوس ہونا ہے. آپ کے نزدیک ان میں سے زیادہ محسوس کیا تھا یا ہے آپ کے لیے؟ بذارید بحث میں ارادے، حقیقت اور جو چیز میں نے محسوس ہے اس کی بنیاد پر لکھتا ہوں. بالکل. خواب خواب از اراده انسان کے ارادے کی پہنچ سے قدرے باہر ہے، یہ سب سے نیچے ہے. اچھا، آپ خواب کو، حقیقت سے اس کا تعلق کم ہے. آپ کے نزدیک خواب کے محسوس ہونے کا درجہ سب سے نیچے ہے. جی. اور آپ کے تجربے کی بنا پر کون سی چیز خواب کی نسبت زیادہ محسوس ہے؟ خیال. خیال. میں اپنے افکار کو نئے پہلو دے سکتا ہوں. اچھا، آپ کا کہنا ہے کہ خواب کی نسبت خیال زیادہ محسوس ہے آپ کے مشاہدے کے مطابق. بہت اچھے. اور خیال سے اوپر؟ کیونکہ میں نے وہاں کچھ چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے. خیال سے بالاتر یہاں زیادہ حقیقی ہے. خیال کی نسبت بہت حقیقی ہے اور تازہ ہے. اور آخری گیند آپ اٹھا لیں تو عباسیان صاحب کا انتخاب اس طرح سے: خیال، خواب سب سے کم،
یہ سب سے کم حقیقت رکھتے ہیں، اور اس سے سب سے پہلے خیال، پھر خواب، پھر یہ زندگی جس میں ہے، وہاں اور پھر وہاں وہ جی جو تجربہ آپ نے کیا، جن چیزوں کا آپ کو تجربہ ہوا وہ یہاں کی نسبت زیادہ حقیقی اور محسوس تھی۔ وہاں کی دنیا اس دنیا کی نسبت جہاں ہم ہیں، کیونکہ احساس، کمی بیشی اور تمام علل و اسباب کا وہاں ہمیں ادراک ہوتا ہے۔ ہم آزاد ہیں، ہماری حقیقت وہاں ہے۔ اونجاست. عارضی موت کے تجربے سے گزرنے والے افراد عموماً بتاتے ہیں کہ جب ہم اپنے بدن سے باہر نکل گئے تو ہمیں وقت گزرے بغیر بہت زیادہ اور لامتناہی اطلاعات ملتی تھیں، کسی بھی طرح کی کوشش کے بغیر کائنات کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل ہوتی تھیں۔ اس طرح کا ایک واقعہ بیرون ملک رونما ہوا ہے۔ یہ جو واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں مسٹر آنووا، یہ ان کا ہے جن کا تجربہ منفی تھا، تلخ تجربہ تھا۔ انہوں نے اپنے برے اعمال کا مشاہدہ کیا، جو بھی اس نے اپنے زندگی میں انجام دیا، ساری کائنات پر اس کے منفی اثرات، لیکن جس حصے کا تعلق معلومات کے حصول سے ہے، میں اس میں سے کچھ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک گاڑی کے اندر تھے کہ ان کی روح بدن سے نکل گئی، ایک گاڑی میں سفر کر رہے تھے کہ عارضی طور پر وہ مر گئے۔ آنووا کا کہنا ہے کہ میں عمارت جتنی بلندی پر گیا اور گاڑی کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر چل رہا تھا، مجھے گاڑی میں اپنا بدن نظر آ رہا تھا۔ گاڑی سڑک پر گزر رہی تھی اور وہ بھی گاڑی کے اوپر آگے بڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ گاڑی ایک عمارت کا چکر لگا رہی تھی۔ ایک لمحے میں اس عمارت کے اندر سے گزر گیا۔ ان کا جملہ ہے، میں ایک لمحے میں عمارت کے درمیان سے گزر گیا۔ میں نے اس عمارت میں انجام پانے والے تمام کاموں، تمام افراد، ایک ایک کی خوشی اور غم کو الگ الگ طور پر سب کے اعمال کو ہم نے دیکھا۔ عارضی طور پر موت کے منہ میں جانے والے افراد کو اس قدر زیادہ معلومات حاصل ہوتی ہیں، لیکن جب ان کی روح بدن میں واپس آتی ہے تو وہ دو طرح کی فراموشی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ نتائج ہیں جو ہم نے عارضی طور پر مرنے والے افراد کی باتوں سے حاصل کیے ہیں۔ ایک مجموعی فراموشی ہے، دو ٹائپ کی ہوتی ہے۔ ایک مجموعی فراموشی ہے جو عارضی موت کا شکار ہونے والے تمام افراد پر طاری ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ وہاں ان کو معلومات حاصل ہوتی ہیں، ان کا تعلق چاہے ماضی سے ہو یا مستقبل سے، یا وہی چیزیں جن کا ادراک انہیں اس دنیا میں ہوا ہو، روح بدن میں واپس لوٹنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ معلومات مجھ سے لے لی گئیں، یا انہوں نے مجھ سے واپس لے لیں، یا میں ان کو کھو چکا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس مسئلے کے بارے میں مجھے بہت زیادہ معلومات فراہم کی گئی تھی۔ اب ایک بھی مجھے یاد نہیں ہے، ایک مجموعی فراموشی ہے، مطلب یہ کہ معلومات کا زیادہ تر حصہ فراموش ہو جاتا ہے، صرف یہ یاد رہتا ہے کہ مجموعی طور پر اس طرح کی معلومات ان کو فراہم کی گئی تھیں جو اب واپس لے لی گئی ہیں۔ یہ ایک طرح کی فراموشی ہے۔ فراموشی کی دوسری قسم عارضی فراموشی ہے، مطلب یہ کہ اس تجربے سے گزرنے والے افراد کی روح جب بدن میں واپس لوٹتی ہے، چند منٹ سے لے کر چند گھنٹوں، چند دنوں، چند ہفتوں، مہینے یا سال تک سرے سے بھول جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش بھی آیا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد کسی اور موقع پر کہ جو معین بھی نہیں ہے اور ہر کسی کے لیے مختلف بھی ہو سکتا ہے، اچانک ان کو یاد آتا ہے کہ انہیں اس کا تجربہ ہوا ہے، اور ایک لمحے میں وہ ساری چیزیں ان کو یاد آ جاتی ہیں۔
ہمارے پروگرام میں بھی چند ایسے افراد آئے تھے جن کو ایک دن تک کچھ یاد نہیں تھا، اگلے دن انہیں یہ سب کچھ یاد آیا، اور اتفاق سے اب جو مثال میں نے بیان کی یعنی مثال ہوا اسے کافی عرصے کے بعد یاد آیا تھا۔ یہ بات میں نے اس کے لیے کہی ہے کہ کچھ دیر کے لیے مرنے والے افراد سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ان کو وہاں جو وسیع معلومات فراہم کی گئی تھیں وہ سب یہاں ان کو یاد ہوں یا وہ ہمیں وہ سب بتا سکیں۔ اگر وہ نہیں بتاتے ہیں یا انہیں یاد نہیں آتی وہ باتیں تو اس کے معنی یہ نہیں کہ وہاں انہیں یہ معلومات فراہم نہیں کی گئی تھیں، بلکہ ان کو وہ سب چیزیں یاد نہیں ہوتی۔ دریافت نکردم. گر از این منزل ویران به سوی خانه روم، دگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم. گر ببینم خم ابروی چو محرابش باز، سجده شکر کنم وز پی شکرانه روم. و در پایان اور آخر میں آپ پر خدا کا مہربان نور ہمیشہ سے زیادہ تابندہ رہے۔